अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर अबीरा बाबर एंड यू आर वाचिंग अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ मेरी बात कासिम अली शाह के साथ। हमेशा अपने शो पर कुछ इन्फॉर्मेटिव लेकर आते हैं, हम कोई ऐसा टॉपिक लेकर आते हैं जिससे आप फ़ायदा भी उठा सकें और आपकी लाइफ में कोई वैल्यू भी ऐड हो सके। लेकिन अगर रेकी थेरेपी के हवाले से बात की जाए या अल्टरनेटिव हेल्थ मेडिसिन की बात की जाए या ट्रीटमेंट्स की बात की जाए जो कि मेडिसिन को इरेडिकेट करके आपकी लाइफ में होलिस्टिकली कोई बेहतरी ला सकते हैं, उसके बारे में अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है। एंड एज वी हैव एन एक्सपर्ट विद अस टुडे, लेकिन उससे पहले शाह साहब को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम को हमने आज ज़हमत दी है और मैडम का बड़ा कंट्रीब्यूशन और काम है। तो रेकी जो है ना, वो जब मैंने किसी ज़माने में ये प्रोफेसर मोइस साहब से और उस्तादों से ये वर्ड सुना ना, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। एक रेकी भी होता है ना कि यार बंदे की रेकी की जा रही है, ठीक है, तो जासूसी की जा रही है, तो हम रेकी को जासूसी समझते, लेकिन ये रेकी जो है ये बड़ा एक मुख्तलिफ इल्म है और इसके कुछ एक्सपर्ट्स हैं। उसमें कह लीजिए हमारे एजाज़ खान साहब के साथ आपको याद होगा हमने प्रोग्राम भी किया और उनकी बड़ी कमाल फीडबैक है। इस तरह मैडम का बड़ा काम है और मैडम के तो कुछ सेशंस फाउंडेशन में भी रिकॉर्ड हो चुके हैं और ज़ाती तौर पे मैं इनको बड़ा रिकमेंड करता हूँ कि रिकी को जानती हैं, सिखा सकती हैं और इसके बड़े शानदार नताइज। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप मौका दीजिए और चैनल पे आई। चंद दिन पहले हम इकट्ठे थे, न्यू का एक प्रोग्राम था, बसी शाह साहब भी थे और उनका एक रमज़ान ट्रांसमिशन का प्रोग्राम था, तो वहाँ भी मैंने रिक्वेस्ट की। तो ये बहुत मसरूफ़ होती हैं, इनकी बड़ी मेहरबानी कि सारी मसरूफियात से थोड़ा सा वक्त निकाल के ये चैनल पे आई हैं। बिल्कुल ऐसे ही है और आपको मिलवाते हैं अपनी गेस्ट से। हमारे साथ रूबी इमरान साहिबा मौजूद हैं, अल्टरनेटिव हेल्थ एक्सपर्ट हैं, रेकी थेरेपिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। सलाम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैं शाह साहब आपका दिल से मशकूर, ये नहीं कि आपने मेरी तारीफ़ की है तो मैं बदले में आपकी करूँगी। मैं कुछ दिनों पहले मेरी बात हुई थी, मैंने कहा देखिए मोटिवेशनल स्पीकर में बात करें ना तो पाकिस्तान की पहचान है कासिम अली शाह। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि अपने पायनियर को जो लोग याद रखते हैं। और मैं उस दिन मेरे लिए जहाँ जैसे सर ने बताया शो में आए हुए थे, अभी ना मैं हर जगह जाके बोलती हूँ और बड़ा ब्लंट बोलती हूँ मैं इस मामले में, लेकिन इनके सामने बोलते हुए ना उस दिन मैं थोड़ी लम्हों के लिए ना चंद सेकंड्स के लिए कि मुझे लगा मैं ना बिल्कुल थोड़ा सा ब्लैंक हो जाता है इंसान जब मेंटोर के सामने कोई बात कर रहे हो ना, तो आप थोड़ा सा कॉन्शियस होते हैं कोई गलती ना हो जाए। अच्छा, ये होना भी चाहिए। हाँ, अगर आप अपने वो इट इज अ काइंड ऑफ रिस्पेक्ट। देखिए ये सारे जितने हमारे मेंटोर हैं सारे हमारे स्पिरिचुअली टीचर्स ही तो हैं। बिल्कुल ऐसे। अगर आप अपने उस्ताद का एहतराम नहीं करेंगे तो आप जिंदगी में बिल्कुल। और हमने स्टार्ट ही बड़ी खूबसूरत बात से कर ली है, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप सबसे पहले लोगों को ना ये अवेयर करें कि रेकी थेरेपी बेसिकली है क्या। अच्छा, हम लोग इनको लोग बड़े कॉम्प्लिकेटेड अल्फाज में बताते हैं जिसमें आम माइंड कभी भी इस चीज़ को शाह साहब एक्सेप्ट नहीं कर पाता। मैं सिंपल लफ्ज़ों में बताऊं तो ये दो लफ्ज़ हैं, रे एंड की। यूनिवर्सल एनर्जी, ज़िंदगी की हयात या हयात की एनर्जी, बड़े शॉर्ट वर्ड में। हाँ। कि जो आप कह लें कि यूनिवर्स की फोर्स है, ठीक है, और उसकी ये एनर्जी को हम लोग सादे लफ्ज़ों में अगर बताएं। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री में जाएं तो ये 100 साल पहले जो है मिकाउस ये वो था, उसमें जापान में वो बंदा था और बड़ा नॉर्मल सा, और वो बड़ा तहकीक उसके ज़हन में आती थी कि ये हज़रत ईसा से बेसिकली कि वो दस्ते शिफा जिनको कहा जाता था कि कुछ तो ऐसी चीज़ थी कि उनके अपने अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन कि उनको था कि जी वो इस तरह से शिफा करते, तो कुछ तो चीज़ उसने कुछ टाइम के लिए जाके ज़रा मेडिटेशन जो हमारे यहाँ के लिए मराकबा कह लें या जो कुरान में बार बार कहा गया ना कि चीज़ों पर गौर व फिक्र करो, तो वो उसने वही इम्प्लीमेंट। हम इस्लामिक हवाले से इसको बाद में करेंगे, लेकिन इसकी थोड़ी हिस्ट्री वहीं पे है कि उसने जाके काफ़ी दिनों तक इसकी तहकीक की, करते करते कुछ टाइम बाद वो फिर अपने गांव में आया। उन दिनों एक स्किन की डिजीज़ लोगों में बड़ी हुई थी और उसने इसको प्रैक्टिकली उन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, उसके रिजल्ट्स देखना शुरू कर दिए। अब ये क्या चीज़ है, आम इंसान के ज़हन में आता है कि देखिए हर इंसान के इर्द गिर्द औरा, जैसे इन्होंने सर ने कहा इजाज़ साहब, तो मैं उनका भी ज़रूर, क्योंकि मैं औरा में मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। अच्छा। और देखिए हर इंसान के इर्द गिर्द जो है वो जैसे सर मैग्नेटिक जो एक फील्ड है, सादे लफ्ज़ों में कहें एक रोशनियों का वजूद है। जैसे कुरान में अल्लाह कहते हैं ना रूह रब का अम्र है, तो रूह भी तो एक नूर है, एक एनर्जी है। तो आपकी हर दुनिया में हर चीज़ चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है, उसमें एनर्जी एग्जिस्ट करती है। एग्जैक्टली ऐसे ही। अब इट डिपेंड्स। हम लोग अक्सर कहते हैं कि हमारे सूफिया कराम कहते हैं कि ये अल्फाज बोले या रहमान या रहीम या कोई भी अल्लाह का नाम बोले, क्यों कहा जाता था? क्योंकि जब आप वो लफ्ज़ बोलते हैं आपकी वो फ्रीक्वेंसी, आपके वो अल्फाज यूनिवर्स में मौजूद रहते हैं और वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको वापस मिलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। जब आप कहते हैं कि ज़ाहिर हो बातिन हो, हम थर्ड आई की सर बात करते हैं, तो थर्ड आई आप ज़ाहिर जब क्या कहते हैं ना, ये ज़ाहिर हो या बातिन हो,
کہ یا اللہ میرے پہ جو پوشیدہ اور جو ظاہری باتیں چیزیں وہ چیزیں میرے سامنے عیاں کرنی شروع کر دیں. تو یہ بیسیکلی یہ ساری وہی چیزیں ہیں. یس, اور یہ ہر انسان کے اندر موجود ہے, صرف اس کی چیز ہے کہ اس کو پراپر ریکگنائز کرنا, پالش کرنا. جی پالش کرنا موجود ہر انسان کے اندر ہے. اچھا آپ اس طرف کیسے آئیں جی, یہ قطع کلامی, اور مجھے بڑا بار بار خیال آ رہا کہ ہر بندے کی نا ایک مائنڈ سائنسز کی طرف آنے کی سٹوری ہے. جب میں بھی آج سے کہہ لیجیے تقریباً 20-22 سال پہلے میں نے نیا مائنڈ سائنسز کو جانا, تو گروز سے, استادوں سے تو پتہ لگا. اس سے پہلے ہم کبھی ٹیلی پیتھی کی کتابیں پڑھ کے نا شمع بینی کرتے تھے 8ویں 9ویں کلاس میں. وہ جیسے ہی کوئی ڈائن بلا نظر آتی تھی نا تو موم بتی بند کر کے بیٹھ جاتے تھے. اگر آپ ٹیلی پیتھی کی بھی ہم بات کریں تو جب آپ کسی چیز کو مسلسل آپ اس کو فوکس کرنا شروع کر دیں, آپ کسی انسان کو یہ ایک آزما کے دیکھ لیں, آپ اس کو اتنا زیادہ سوچیں اور مسلسل اس پہ فوکس کرنا شروع کر دیں, ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ کی انرجی اس انرجی سے دیکھیں. جب کبوتر بھی پیغام رسائی نہیں کرتے تھے, ایک یہ آپ ہسٹری میں چلے جائیں تو ایک انسان یہاں پہ سوچتا تھا برین میں اور دوسرے کے برین تک جاتا تھا اور آگے سے اس کو آنسر بھی ملتا تھا. یہ ایک انرجی تو ساری الہام ہو جاتے ہیں. اور اب جیسے آپ نے میری بات کی, میں بیسیکلی بیوٹی ایکسپرٹ بھی رہی ہوں, لیکن اس طرف میرے آنے کا یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ زندگی میں کچھ نہ کچھ ٹراماز ہوتے ہیں. تو میرے کہہ لیں کہ میرے فرسٹ بیبی کی ڈیتھ ہوگی, اس اسٹیج میں کافی ایک دم میرا شوق چلے گی. تو میں ان کا بھی نام ضرور ریکمینڈ کروں گی, ڈاکٹر جاوید سائم. ہاں استادوں میں سے استاد ہے جی, بڑا نام ہے میں ان کے پاس پہلے سب سے پہلے ایز اے پیشنٹ گئی تھی. اچھا کس سال میں جی؟ سر یہ 2002 کی بات. اچھا اس سے کچھ پہلے ہی میں ان سے واقف ہوا تھا جی. ان کے بچے, ان کی بیٹیاں مجھ سے پڑھی ہوئی ہیں, اور ان کی کتاب تھی مائنڈ میجک, پہلی کتاب تھی وہ. جب نئی پرنٹ ہو کے آئی تو وہ میں نے پڑھی. گلشن راوی میں کیونکہ رہتے ہیں, اور سمن آباد موڑ پہ اسلاور سینٹر میں ان کا کلینک ہوتا تھا, فرسٹ فلور پہ فرنٹ کی سائڈ پہ کھڑکی جہاں پر. اچھا وہ میرے بھی وہ بس ہسبینڈ نے کہا کہ آپ چل کے 1-2 سیشن, اور میرے بھی ذہن میں تھا کیا ہے میں کیا پاگل ہوں. جو عموماً ہمارے یہاں ایک ہوتا ہے کہ بھئی ہم لوگ سمجھتے نہیں ہے کہ ذہنی صحت کتنی اہم ہے. لیکن جب واقعی میں نے ان کے پاس گئی, میں نے ان سے میرے خیال میں چند دن سیشنز لیے, اور مجھے ایسا لگا کہ کچھ گرے کھلی ہیں یہاں. انہوں نے مجھے ایک لفظ کہے, مجھے آج بھی یاد ہے, انہوں نے کہا روبی ہم جب یہ چیز دیکھتے ہیں نا, یہ دیکھ رہا ہے برین, میں آپ کو دیکھ رہی ہوں یہ برین ہے, اسے اوپر جو نظر آتا ہے نا وہ دیکھتا ہے مائنڈ. صحیح. اور اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. بس وہ انٹرسٹ ہوا, ساتھ ساتھ پھر چلتے چلتے جیسے ڈاکٹر معیز ہیں, ڈاکٹر رضوان ہیں, جو میں جن کو میں اپنے استاد سمجھتی ہوں, جن سے میں پھر سیکھتے بس یہ کہہ لیں کہ ایک ننھا سا طفل مکتب, وہ کہتے ہیں نا چھوٹا سا پودا, ان سب سے استادوں سے سیکھتے پھر NLP کا, پھر ڈاکٹر جاوید سائم سے, ڈاکٹر معیز سے, سلوا, یہ وہ جتنی چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکس ہے پھر میں نے ان سے پھر اپنے کلینکل پریکٹس شروع کر دی. جی سر, پھر میں نے, اور سب سے پہلے میں نے اپنے آپ پہ اسٹارٹ کریں کہ آیا میں لوگوں کو بتانے لگی ہوں کہ یہ آلٹرنیٹیو میڈیسنس کے ساتھ آپ اس کو یوز کریں. آیا ایسی کیا چیز ہے. پھر مجھے بڑی چیز ایک نے ہیلپ کی کہ میں نے کسی سنا کہ قاری باسط کا کہ جی انگلینڈ میں ریسرچ کی گئی ہے. پھر میں نے قاری ان کا ڈاکٹر صداقت کا بھی ان کا بھی سنا کہ جی سورت رحمان کے ذریعے باقاعدہ ایک وہاں پہ وارڈ ہے اور وہ لگاتے ہیں اور پیشنٹس اس سے کیور ہو رہے ہیں. تو یہ چیز میرے لیے نا ایک بڑا کوسچن مارک, کہتے ہیں نا کوئی سم ٹائم آپ کو چیزیں کلک کر جاتی ہے کہ آیا ایسا کیا ہے کہ جس میں نان مسلم, دیکھیں ایز اے مسلم ہمارا تو کہتے ہیں 110% بلیو ہے کہ ہمارے جس طرح اولیاء کرام نے کہ لطائف ہمارے جسم میں موجود ہیں. اللہ خود قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ روح رب کا امر ہے, اللہ نور ہے. تو ہمیں تو پتہ ہے کہ نور کے ساتھ نور کر کے آپ نے نور کے ساتھ کیسے کنیکٹ ہوتا ہے. لیکن دیکھیں کچھ تو ایسے وہ الفاظ تھے کہ جو نان مسلمس پہ اثر کر رہے ہیں اور وہ کینسر جیسی ڈیزیز سے کیور کر رہے ہیں. اس چیز نے مجھے جو ہے نا اس چیز میں بہت زیادہ موٹیویٹ کیا. اور جب میں نے پھر ان چیزوں کو کہ واقعی ہم لوگ کہا جاتا ہے کہ صبح فجر کے وقت اٹھے سر مراقبہ کریں, کیا ہے ایسا, کوئی تو ایسے انسان کے اندر یا کچھ تو ایسی طاقتیں روحانی چیزیں ہیں کہ جو ایگزسٹ کرتی ہیں اور بالکل کرتی ہیں. کچھ ایسی انرجیز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے, اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پہ خود کہتے ہیں کہ مجھ پہ غور کرو. سمندر کی اس میں کہتے ہیں نا تہوں میں جا کے اللہ نے اتنا علم رکھا ہوا ہے, اور پھر آہستہ آہستہ ان چیزوں میں. اوکے دیٹس نائس. اچھا جیسے آپ نے بتایا کہ میڈیٹیشن, یوگا, کیا یہ بھی ریکی کی ہی کوئی اقسام ہے یا یہ الگ ہے؟ ہاؤ وڈ یو ڈفرینشیٹ؟ ابھی منزل ایک ہے, وہ ہے آپ کی ذہنی صحت. اب یہ ساری چیزیں اگر میرے سے پوچھیں تو یہ سب ایک چین کی صورت میں. ہم لفظ یوگا کے اگر لغوی معنوں میں جائیں تو اس کا مطلب ہے ملاپ.
ریکی میں جائیں جس کا مطلب ہے یونیورس کی انرجی. مراقبے پہ اور اس میں میڈیٹیشن پہ جائیں اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کسی چیز پہ کانسنٹریٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے, اس میں آپ کی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, پھر ہمیں سمجھ آتی ہے لا آف اٹریکشن کیا ہے, لا آف چیزنگ کیا ہے, یا ڈفرینٹ چیزیں ٹیکنیک ساری کی ہیں, لیکن بیسیکلی وہی چیزیں ہیں, یہ سب ایک دوسرے کو چیزوں کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں. دیکھیے ہمارے دماغ میں نا ہم کہتے ہیں ایک برین یہ ہے اور ایک برین ہمارے گٹ میں ہے. کہتے ہیں کسی انسان کی ذہنی صحت دیکھنی ہے نا تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کی پیٹ کی حالت کیسی ہے. وہ کیسے پتہ لگے کہ یعنی وہ اس کو بھوک لگتی ہے؟ سر نہیں, اس کی عادتیں بتا رہے ہوں گے. ہم دیکھیں ہم کسی پرانے لوگ کہتے تھے نا کہ سنت نبوی پہ کھانا شروع کریں, طریقے جیسے ابھی آپ ہم لوگ اس سے پہلے بات کر رہے ہیں کہ میں کھاتا ہی 2 ٹائم میل, تو یہ ایک آپ کی صحت مندی, ذہنی صحت ہونے کی ایک علامت ہے. اب آپ رات کے وقت ہم لوگ بچے آج کل جنک فوڈ یوز کر رہے ہیں, مغرب کے جیسے کہتے ہیں جیسے جیسے سورج چڑھ رہا ہے آپ کی انرجی بھی ویسے ہائی ہے, آپ ہر چیز کو ڈائجسٹ کر رہے ہیں, اور جیسے غروب ہوتا ہے تو آپ اپنی ہر چیز کو, آپ کے اسٹمک کو بھی کلوز کرتے ہیں. اب جب آپ دیکھیں یہ نیچرلی طور پہ آپ ہر الٹی سیدھی چیز کھا رہے ہیں, آپ کا گٹ جو ہے وہ آپ کو کیمیکلی طور پہ بھی آپ کے برین کو وہ افیکٹ کرتا ہے. وہ ساری چیزیں ہم لوگ ہیلتھ کے ذریعے سر یہ ساری چیزیں اپنی کہتے ہیں نا ذہن کو تیز کر رہے ہیں, بادام کھاؤ, اس کا مطلب ہے کہ ذہنی تیزی بہت ضروری ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, جیسے مل کے اگر ہم لوگ مراقبہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے کیا ہے کہ ہم لوگ اپنی یوگا میں کہیں تو ہم لوگ اپنے بریتھ ورک پہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. سانس کی مشق, ایک سانس ایک ایسی چیز ہے جو اس کو سمجھ لو, کنٹرول کرنا شروع کر دینا تو اپنی 80% بیماریوں سے خود بخود نجات آپ کو حاصل ہونا شروع ہو. بالکل ایسے. تو یہ بیسیکلی ساری ایک چین کی صورت میں اچھا جن کو ہم لوگ لے کے. اچھا, اگر ریکی تھیراپی کی ہم بات کریں تو اس سے کون لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ کیا یہ ہر کوئی کر سکتا ہے یا کوئی اسپیسیفک کسی پرابلم میں انوالو ہے؟ نہیں, ہر انسان, آپ اس کو ڈیلی اپنی پریکٹس میں رکھیں. دیکھیں ریکی ماسٹر اس کے بیسیکلی 3 لیولز ہیں. اچھا, فرسٹ لیول میں ہم دکھاتے ہیں کہ سیلف ریکی آپ نے خود دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ پہ اس کو کس طرح امپلیمنٹ کر کے اس کا کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ہم اپنے چکراز کو دیکھیں, آپ کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے 7 انرجی چینلز رکھے ہوئے. سنسکرت کی زبان میں جائیں اس کو چکراز کہیں گے, اور اولیاء کرام کی زبان میں جائیں اس کو لطائف کہیں گے, ویسے وہ انرجی چینلز ہیں. اب وہ کیا ہے, جیسے اب میں بات کرتی ہوں ہارٹ کی. ہارٹ چکرا, جب آپ کا ہارٹ ایک انرجی جنریٹ کر رہا ہے, اب آپ کے چکرا میں اگر ایک پرابلم آ رہی ہے, آپ دیکھیں ایک پانی کا فلو ہے, اگر اس میں بلاکیج آ جائے گی, وہ رک جائے گا تو وہ سر کبھی فلو نہیں ہوگا. انرجی جو بیسیکلی ریکی ہیلر ہے, اگر جیسے آپ کو میں کہتی ہوں, میں دیکھے کہ یار آپ میں یہ پرابلم یا آپ کی اورا میں یہ چیز دکھ رہی ہے, تو بیسیکلی ریکی ہیلر اس انرجی کو ٹرانسفر کر کے اس کی الائنمنٹ کر رہا ہوتا ہے. اور اس میں آپ جیسے کسی بھی جگہ پہ آپ کی کوئی اسپیشلی ڈپریشن میں, انزائٹی میں, جو آج کل بڑی کامن چیزیں ہیں سر, یہ ان میں بڑی ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. اچھا, آپ کو, اور آپ اس کے بعد آپ اپنے آپ کو بڑا لائٹ, بڑا ہیپیلی, کیونکہ آپ کی باڈی جو ہے وہ ٹاکسک جو آپ کے سارے وہ ڈرین ہونا شروع ہو جاتے ہیں, تو یہ بڑی ہیلپ ان چیزوں میں کرتے ہیں, اور یہ کوئی بھی کر سکتا ہے. اچھا, دیکھیں یہ اس کے ایفیکٹ اتنی جلدی ہے کہ اگر آپ کا برین ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ میں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہے, آپ کو ودن 19 سیکنڈز اس کا رزلٹ آپ کو ملنا شروع ہو. ودن 19 سیکنڈز ریکی تھیراپی کا رزلٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا, ذہنی حالت پہ تو چلیں اس کا جو ہے ڈیفینیٹلی بینیفٹ ہے. کیا جسمانی جو بیماریاں ہیں یا جو میڈیسن سے ہم ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں, جیسے کسی کو کوئی سرٹن ڈیزیز ہے, کیا وہ بھی ریکی تھیراپی سے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ ابیرا اس میں دیکھیں, جب میں نے بات کی 7 چکراز کو ہم لوگ دیتے ہیں, تو جو آپ کے 7 چکراز ہیں نا, وہ آپ کے کہہ لیں کہ آپ کے کراؤن سے لے کے آپ کے روٹ تک ہیں سر. تو جب آپ نے انرجی کو پینیٹریٹ کرنا ہے, انرجی اس میں ٹرانسفر جائے گی, انرجی نے جیسے اس میں فلو کرنا ہے, تو اسے سارے چکراس پہ کام کرنا ہے. اور وہ آپ کو باقاعدہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ ایک وائبریشن کی صورت میں جب یہ جا رہی ہے انرجی, کہ آیا اس میں یہاں پہ کہاں پہ اس کے چکرا میں کس چکرا میں پرابلم آ رہی ہے, یا اس کو کہاں پہ یہ چیز افیکٹ کری. ایون آپ دیکھیں کینسر پیشنٹس میں ڈفرینٹ جو ہے اس میں یہ ریسرچ کی گئی ہے کہ وہاں پر بھی جب آپ ایک روشنی تھراپی, اگر آپ کو پتا ہو کہ کلر تھراپی سر, کینسر کے پیشنٹس کو کہا جاتا ہے کہ اس کے ارد گرد آپ لال رنگ کا زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیں. تو بیسیکلی یہ سارے آپ کے چکراس کی کمی ہے نا. ریڈ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے لائک اس کی وجہ سے ریڈ کلر, اگر آپ ہم قرآنی حوالے سے ہیں تو قرآن میں ایک واضح کہا گیا کینسر ایک واحد بیماری ہے جو سنتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے, اور یہ آپ کے جسم میں ایک, یہ کہتے ہیں نا کہ میڈیکلی پوائنٹ سے, لیکن ہم اپنے اسلامی حوالے سے اگر بات کریں کہ جنات کی صورت میں بھی نمودار ہوتا ہے. کینسر ایک واحد وہ بیماری ہے کہ کہتے ہیں کینسر پیشنٹ کے پاس بیٹھ کے آپ بات کریں کہ دیکھیں آپ یہ اس انسان کو تکلیف ہے, یہ وہ, تو وہ باقاعدہ اس کو فزیکلی وہ چیزیں میڈیکلی طور پر دیکھی گئی ہیں کہ وہ افیکٹ آپ کے الفاظ اس پہ کر رہے ہوتے ہیں. اب جب ڈفرینٹ ریکی ہیلرز کینسر پیشنٹس کو ساتھ مل کے اس کو ریکی دے رہے ہوتے ہیں,
तो वो डेफिनेटली उसके साथ साथ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का इसको नाम दिया गया, तो वो साथ साथ उसको हील कर रहा होता है। इट्स अ हीलिंग, बेसिकली शिफा हील से ये उसको कहा जाता है, और इसमें तमाम बीमारियों का आपको इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मतलब हर बीमारी का इलाज बिल्कुल, रेकी थेरेपी के बिल्कुल, थ्रू हो बिल्कुल, सकता है। बिल्कुल। शाह साहब, आप क्या समझते हैं इस तरह की अल्टरनेटिव जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनकी खिदमात जो हैं वो किस तरह से रेवोल्यूशन ला सकती है? देखें, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ये जो अल्टरनेटिव भी हमारे पास ऑप्शंस हैं, इन पे भी साइंटिफिक रिसर्च है। बिल्कुल। यानी ऐसा नहीं है कि ये हवा में खड़ी चीज़ें हैं, इस पे बड़ी दुनिया ने रिसर्च किया है, बड़ी दुनिया के पास नताइज हैं और एक इल्म के तौर पे दुनिया में मुतारिफ हो चुका है, और ये पूरी दुनिया में मुतारिफ हो चुका है। यानी इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ जापान में है। सर औरा तो आप देखिए मेडिकल साइंस मान रही है, ओरा रीडिंग जो है, ओरा हीलिंग जो है, ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो दुनिया में, अब प्रॉब्लम ये है कि लोगों को एक आम बंदे को पता नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ मैं 20 साल पहले मैडम रूबी ये समझता था कि यहाँ बड़ा तेज़ी के साथ ये चीज़ें फैलेंगी, लेकिन बदकिस्मती पाकिस्तान में क्राइसिस इस तरह के रहे हैं पिछले 20 सालों में, और पिछले खासकर 3-4 सालों में, कि हमारे यहाँ इल्म पे बात ही नहीं है, और अलूम पे इतने अलूम दुनिया में इंसानों की फलाह के लिए हैं। इंडिया में मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो कैरियर प्लेसमेंट, कैरियर डेवलपमेंट और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इसके हज़ारों इदारे मौजूद हैं, हज़ारों जो है ना वो मोटिवेशनल स्पीकर्स। यहाँ पर कहा जाए बड़े मोटिवेशनल स्पीकर पैदा कर दी, खुदा की कसम 5-6 बंदों के अलावा बंदा कोई नहीं है मार्केट में, बंदे कोई नहीं है जी इस वक्त। आप अगर ये माइंड साइंसेस की बात करें, अब ये 4 नाम आपने लिए, 5वां नाम हमें नहीं पता, है ही नहीं मार्केट में। अब आप अगर बात करें सेल्स के टारगेट अचीव करने, जरा ट्रेनर बताएं, 2-4 के अलावा बंदा ही कोई नहीं है मार्केट असल में हमारे साथ ना बैड लक है, हमने ना देखिए जैसे किसी अब एंटीबायोटिक खाना है तो वो देते हुए हम पूछते हैं कि आप मुसलमान हो, आप फलान हो। इल्म किसी की मिरास नहीं है, बिल्कुल ठीक बात। इल्म देखें वो किसी इल्म का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं, इल्म है। ये हमारे यहाँ ना ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं। अब बात अगर आप रेकी करें तो बड़े लोगों में ये आता है कि जी ये देखिए वो अपने वर्ड्स को जो भी वो यूज़ करते हैं, आप उनको कुरानिक जो रुकिया हम लोग कुरान में कहते हैं, जो आप उन चीज़ों पे क्यों नहीं आप रुकिया शरई जो है, हमारे औलिया कराम ने तो हमारे पास तो कहते हैं कि बड़ी सीधी मंजिल है, सिर्फ हम चलना नहीं चाह रहे। ये जो हमारे साथ बैड लक ये कि हमें वो दुनिया बाद में बाहर जाती है, वहाँ से वो चीज़ आती है तो हमें पता चलती है ये तो हमारे पास थी। तो रेकी भी देखी जाए, ये आम हमारे औलिया कराम ने ये तमाम जो आप देखें कि फैज़ जारी है, बड़ा एक लफ्ज़ हम बोलते हैं, बिल्कुल ऐसे तो ये सारी सर यार निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, इकबाल का शेर। वो निगाह क्या तवज्जो है ना, ये टेंशन है बेसिकली, ध्यान है। ही है। और इसी कॉन्वर्सेशन को हम यहीं से जारी रखेंगे। अभी एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक पर जाते हैं। देखते रहिए मेरी बात कासिम अली शाह के साथ। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं मेरी बात कासिम अली शाह के साथ। और ब्रेक पे जाने से पहले हमारी गुफ्तगू चल रही थी रेकी थेरेपी के हवाले से, और रूबी साहबा से हम यही पूछ रहे थे कि इस पर बहुत सारे ज़ाहिर इनके पेशेंट्स क्लाइंट्स भी रहे होंगे, इन्होंने बहुत सारी सक्सेसफुल जर्नीज़ भी देखी होंगी। सक्सेसफुल रेकी थेरेपी के बाद लाइफ किस तरह से चेंज हो जाती है उस बारे में जानते हैं। तो रूबी साहबा, आप क्या बताना चाहेंगी? आपकी अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होंगे, आप चाहे नाम शेयर करें या ना करें, बट आपको उनकी जर्नी से बहुत कुछ सीखने को खुद भी मिला होगा। आप बाकियों को भी बताना चाहें जो जिससे कोई सीख सके, जान सके कि रेकी थेरेपी इस तरह से लाइफ चेंज कर सकती है, तो शेयर कीजिए। अभी ना सबसे पहले जो रेकी हीलर होता है, मैं आपको बताऊं, जब वो किसी को रेकी दे रहा होता है वो बड़ा हैप्पीनेस फील कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि आप एक पॉजिटिविटी, आप एक वो कहते हैं ना कि एक आपके अंदर एक बड़ी चीज़ होती है कि मैं जो है ना दूसरे इंसान को सेहत, मेरी वजह से सेहत मिल रही है, हेल्थ मिल रही है। एक्सपीरियंस की बात करें, मैंने इसमें बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस किए हैं। मेरे पास बहुत से ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि जैसे आपने दिया, साथ ही वो कहेंगे कि हमें यूँ फील हुआ कि हमारे अंदर ऐसे कुछ यूँ ट्रांसफ़र हो रहा था और ऐसे लाइट फील हो रहा था कोई चीज़। तो आपने इसमें कह लें कि 90%, मैं 100 इसलिए नहीं कहूँगी कि बहुत से ऐसी क्रॉनिक होते हैं पेशेंट्स को जिनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ये इनके भी डिफरेंट सेशंस चल रहे होते हैं। लेकिन आपको जो आम नॉर्मली इंसान कहेंगे जिनको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो, या मेंटली हो या फिज़िकली हो, या जैसे इसमें मिग्रेन की हम बात करें उसका बहुत जल्दी क्योर आपको मिलता है, या डिफरेंट आपको जिस तरह से एस्थमा का बहुत ज़्यादा इसमें अच्छा, आपके लंग्स बहुत अच्छे हम इसमें आपको दिखा गया कि इसमें, और स्पेशली वो बच्चे जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, जिनका रूट चक्रा का जिनको है कि बाज़ लोग होते हैं वो बहुत कुछ उनके अंदर होता है वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते। तो मैंने कई दफ़ा देखे, हम लोग जब रेकी में सेशन दे रही होती तो वो लिटरली शायद वो रो रहे होते हैं, क्योंकि वो अंदर जैसे जैसे वो चीज़ खुल रही होती है ना, देखिए एक चीज़ जंग लगी हुई है, बंद हुई हुई है, अब वो जैसे जैसे वो कहते हैं एक कमरे में जब खिड़की खुलती है तो जैसे रोशनी और हवा आती है,
تو ان کی وہ فیلنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اچھا یہ چکراز کے بارے میں بتائیے, کہاں کہاں ہیں, ان کے نام کیا, ان کے کام کیا ہیں؟ سر ان کے بیسیکلی 7 چکراز ہیں, اور یہ جیسے ہمارے کراؤن چکرا اسٹارٹ ہم لوگ روٹ سے, روٹ چکرا سے آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہم لوگ بات کریں تو یہ کنیکٹ ہی آپ کی ارتھ کے ساتھ, آپ کا روٹ چکرا, اس میں ہم بات کریں, اس میں کلرز ہیں جیسے جو دیکھیں. اچھا 7 فزیکلی کہاں ہوتا ہے باڈی سر, یہ میں؟ بلکہ شاہ صاحب آپ سے میں نے بھی ایک سوال پوچھنا ہے, مجھے ایسے ایک چیز سمجھنی ہے کہ 7 لفظ 7 ہندسے کی بڑی ویلیو ہے, 7 آسمان ہیں, 7 رنگ ہیں, 7 سور ہیں, 7 کلر ہیں, 7 چکراز 7 ہیں جنم ہیں. جی. تو یہ سارے یہ میں نے کہا میں بلکہ اچھا ہوا آپ سے یہ ڈیٹیل میں پوچھوں 7 دنوں میں اللہ نے کائنات بنائی. اللہ نے کائنات کلک کی ہے. تو سر اس میں کراؤن ہے, روٹ چکرا ہے, سولر ہے آپ کا, اور یہ ساری وہ ہیں جو آپ کے کہیں نہ کہیں, تھراٹ چکرا, تھرڈ آئی, یہ سارے آپ کے اس میں آتے ہیں کہ جو آپ کو کہہ لیں کہ سر سے پاؤں تک یہ سارے اس میں آپ ایموشنلی, آپ فزیکلی, آپ اس میں فائنینشلی, اور آپ اس میں کانفیڈنس کو اپنا کس طرح بوسٹ کر سکتے ہیں, آپ اس میں اپنے آپ کو اسٹرینتھ کیسے دے سکتے ہیں. بعض لوگ اتنے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں لیکن جب انہیں بولنا پڑتا ہے کہیں تو انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, وہ کیا ہوتا ہے آپ کے روٹ چکرا میں بلاکیج ہوتی ہے, رائٹ ورڈز کو چوز نہیں کر پاتے. بالکل. دیکھیں قرآن جب کہتے ہیں نا کہ ایک لفظ کہ یا اللہ میرا سینہ کشادہ کر دے, ہم لوگ یہ کہتے ہیں یا اللہ میری نظر کو وسیع کر دے, تو یہ وہ ساری وہی چیزیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے, صرف نام بدلے ان کے, نام بدلے. یعنی تھراٹ چکرا جو بیسیکلی ہے, یہ اجاز صاحب کی چند دن پہلے ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے, ان کا ہوتا ہے جن کی کمیونیکیشن بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے, یعنی اس کا لاؤڈنس کے ساتھ تعلق نہیں ہے, یہ ایک بڑی کچھ ایسے ورڈز ہم نے مکس کر دی ہیں جی. سر لاؤڈنس جو ہے نا بیسیکلی کمپلیکس لوگ جن کے اندر بہت کچھ دبا ہوتا ہے نا, وہ باہر بہت چیخ رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے, اندر دبا ہوتا ہے, لاؤڈنس وہ چیز, اور ان کو وہم ہوتا ہے کہ جب تک اونچا نہیں بولیں گے شاید میری بات سمجھ نہیں آئے گی. تو جو تھراٹ چکرا ہے, میں جو سمجھ پایا ہوں, وہ تمام دنیا کے اچھے مقرر جن کی بات سمجھ آتی ہے, جن کی بات میں تاثیر ہے, جن کی بات کہے میں لوگ فوراً فالو کرنے لگ پڑتے ہیں, ان کا تھراٹ چکرا بڑا مضبوط ہوتا ہے. اچھا اب یہ جو ہے نا جی ہمارا تھرڈ آئی والا چکرا, یہ انٹیوٹیو سا ہے میرا خیال جی, اس میں کچھ لوگوں کو وقت سے پہلے پتہ لگ جاتا ہے, وہ بھانپ لیتے ہیں, ان کا میرا خیال زمانے کی اور لوگوں کی نبض پہ ہاتھ ہوتا ہے. 6 سینسز میں کہہ لیں, جیسے میں نے بات کی کہ ہم برین کے ساتھ ساتھ ان کا مائنڈ بڑا ایکٹیو ہو جاتا ہے. دیکھیں مائنڈ دونوں الگ الگ ہے نا, ہمیں یہ بڑا مشکل ہے جب آپ وہ ان چیزوں میں, ایک وہ اللہ نے کہتے ہیں نا کہ ایک بڑی باریک سا ایک پردہ ہے, جب آپ کچھ لوگوں کا اتنا شارپ ہو جاتا ہے کہ وہ بڑی جلدی اس چیز تک پہنچ جاتے ہیں. اچھا مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگ گفٹڈ ہوتے ہیں ہیلر, نیچرلی وہ نیچرل ہیلر ہوتے ہیں, جیسے کچھ لوگ ہپنوٹک ہوتے ہیں, یعنی ان کی پرسنالٹی میں ایک ایسا کرسمہ ہوتا ہے, اور ایسی آپ کئی مثالیں ہسٹری کی لے سکتے ہیں, لیڈرز ہیں اور بڑے لوگ ہیں, ایسے روحانی لوگ بھی ہیں, اور اس کا تعلق خوبصورتی کے ساتھ نہیں ہوتا. ہم سمجھتے ہیں 6 فٹ کا جناب ڈولے نکلے ہوئے ہیں اور بڑی باڈی ہے, کہیں ایسے ہونے کے باوجود, یعنی بظاہر خوبصورت ہونے کے باوجود ان کا اورا اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا. سر خوبصورتی جو ہے نا آپ کے دماغ پہ کہہ لیں کہ چند سیکنڈ افیکٹ کرتی ہے, وہ چاہے میل کی ہو چاہے فیمیل کی ہو. میل کی طرح زیادہ دیر رہ جاتی ہے, اچھا ان کے ساتھ کیونکہ وہ کہتے ہیں نا وجود زن سے وہ بڑا عمل کرتے ہیں اس بات پہ کہ یہ کائنات میں رنگ عورت سے ہی ہے. اچھا مجھے لگا وہ زیادہ امپریس ہوتے ہیں. اچھا مجھے لگا کہ مجھے لگا شاید وہ زیادہ امپریس ہو جاتے ہیں, وہ زیادہ ہو جاتے ہیں. اور یہ ایک نیچرل چیز ہے کہ ہم لوگ, اب جس طرح آپ نے بات کی, یہ ایک آپ کی ظاہری, لیکن جب آپ کا اورا, آپ دیکھیں بعض لوگ آ کے ہمارے سامنے بیٹھتے ہیں, ہم ان کو جانتے بھی نہیں ہوتے کچھ بھی, لیکن ہمیں ان سے بڑی پازیٹیو وائب آتی ہے, ہم ان کے ساتھ ایک دم کمفرٹ زون میں آ جاتے ہیں, ہمارا ایک ٹرسٹ لیول ڈیولپ ہو جاتا ہے, اور وہ ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی نہ ہم ان کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور بعض لوگ ہمیں کچھ بھی نہیں کہتے سر, اور وہ بڑے بن بھی رہے ہوں گے, لیکن ہمارے اندر سے آواز آ رہی ہوگی کہ منافی, ہمارا اندر بتا رہا ہوگا ایکٹنگ کر رہا ہے, ایکٹنگ کر رہی. تو یہ سارے آپ کی اورا ہی تو ہے, ریڈ کرتے ہیں, اورا ریڈ, آپ کو فوراً وہ چیز وہ سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے, آپ کی اس کی باڈی لینگویج آپ کو بتا رہی ہوتی ہے, اس کے بیٹھنے کا انداز بتا رہا ہوتا ہے, کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ کھڑکیاں رکھی ہیں نا, وہ آپ کو سارا کچھ عیاں کر رہی ہوتی ہے, اس سے بندہ ریڈ کر لیتا ہے. تو یہ سر ساری چیزیں پریکٹس سے ہیں. بالکل صحیح. دیکھیں آپ اگر اورا کی بات کریں, چکراز کو ایکٹیو کرنے کی, ریکی کی, تو یہ سب چیزیں جب تک آپ پریکٹس میں ان چیزوں کو نہیں لائیں گے, آپ اپنے میڈیٹیشن میں ان چیزوں کو نہیں لے کے جائیں گے. دیکھیں مراقبہ, میں نے, اچھا مجھے سر مراقبہ کا بالکل بھی نہیں پتا تھا, میں نے شمس الدین عظیمی صاحب کا ویری فرسٹ, بہت بڑا نام ہے, بہت بڑا, اور وہ تب کراچی میں ہوتے تھے, اور خط و کتابت یہ 2005 کی بات ہے, تو میں نے ان سے مراقبہ نا, اور وہی والی بات ہے کہ جب تک ہم چیزوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, بالکل, لیکن جب ہمیں وہ ذرا ملتی ہے نا کسی اور انداز میں, پھر ہم کہتے نہیں. اب شاہ صاحب کا لیکچر ویسے ہم سن لیں, اچھا کیا ہے, لیکن جب شاہ صاحب آنے کے پیسے لیں گے نا, پھر ہمیں پتہ چلے گا شاہ صاحب کے. تو یہ بڑا ایک ایفیکٹ ہے, یہ ویسے بھی ایک ہیومن
ह्यूमन साइकी है कि कोई भी चीज अगर फ्री में मिल रही होती है तो वो कदर उसको नहीं इस तरह से कदर नहीं करते हैं, उसके लिए यू हैव टू पे समथिंग टू गेन समथिंग। तो मेरा जब मैंने जैसे मराकबा स्टार्ट करना शुरू किया और सीरियसली मैंने वाकई फील किया कि सर अल्लाह ताला ने ये जो कहते हैं ना ये रोशनियों का वजूद, ये ऑरा, ये चक्रास, ये एक शुरू में तो मुझे समझ नहीं आती थी शायद साहब कि इसको मैनेज कैसे। शुरू में आप बड़े कंफ्यूज हो जाते थे। क्यों कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं? लाइक आप एक नॉलेज ले रहे हैं, उस पर कंफ्यूजन क्या होती है? हाँ, देखिए हमारा जो एक मटेरियल ये जो आम जिस्म है ना जिसको मादी जिस्म कहा जाता है, ये एक रूटीन में है। इसको नहीं पता चलता कि जी क्या माइंड साइंस है, इसको नहीं पता कि एनर्जीज क्या है, इसको नहीं पता मराकबा क्या है। हम बेसिकली रूह की आवाज़ को भूल चुके होते हैं ना। रूह हमें ज़मीर की सूरत में डेली बता रहा होता है, नफ्स हमें डेली बता रहा होता है, लेकिन सर हम उनको इग्नोर कर रहे होते हैं, बिल्कुल सुनते नहीं तो जब नई नई आपको फिर शर्मसारी भी होती है, आगाही भी होती है, फिर चीज़ों में आप इखलास का कितना ताल्लुक है इन चीज़ों के साथ? बंदा मुखलिस ही नहीं है अगर सर वो तो healing के बेसिक साथ- ही है, वो तो बेसिक ही है। आपने कोई घर बनाना है, अगर आप वो कहते हैं ना कि उसकी बुनियाद ही मजबूत नहीं है, तो आप कैसे, वो कहते हैं एक जड़, अगर उसकी जड़ में ही प्रॉब्लम है तो वो दरख्त कैसे बड़ा दरख्त बनेगा। अच्छा, एक और बड़ा एक ऐसा सवाल है जो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा बड़े एहतियात से करने वाला, और आप भी इसको एहतियात से ही हैंडल करेंगी जवाब को भी। बड़े हमारे रेकी हीलर मेल ऐसे मैंने देखे हैं जी जो ना टच करते हैं, बॉडी टच करते हैं, और वो टच जो है शरई तौर पे अलाउ नहीं है। अलाउड नहीं है। या मिसाल ले लीजिए कि कोई ऐसे टच करता है या ऐसे वो छूने लग पड़ता है कि किसी के लिए, सामने वाले के लिए वो प्रोवोकिंग है, Provoking उसके जज्बात जो हैं वो सर वो हम लोग provoking है। डिस्टेंस रेकी के साथ करते अच्छा, यानी ऐसे भी केसेस देखे हैं मैंने जो सुनने में आए कि मिसाल लीजिए कोई ऐसी बच्ची है जो अभी छोटी है और किसी ने कायल कर लिया कि जी मैं रेकी कर दूंगा, ठीक है जी, और वो रेकी के लिए वो चली गई है। अब सामने वाले ने उसके साथ कुछ ऐसा ही किया है जो शरई तौर पे या अखलाकी तौर पे ठीक नहीं है। अच्छा, अब वो घर बताने जोगी नहीं है, घर वाले वैसे ही वो रेकी वाले बाबा जी से बड़े मुतासिर हैं, तो वो कहते हैं कि यार ये कैसे हो सकता है, ये तो डिस्टेंस रेकी है। उसमें डिस्टेंस रेकी के साथ भी देखिए बेसिकली, अब आपने बात अगर की है तो सिर्फ ये रेकी हीलर्स के साथ नहीं है, तो डिफरेंट डेंटिस्ट के साथ, डॉक्टर्स के साथ ये डिफरेंट हम चीजें सुनने में आ रही हैं। लेकिन ये थेरेपी का तो इसमें तो है ही ना, उसमें तो पता होता है लोगों को ना, कि देखिए जिसने हाथ लगाना है ना मुंह की तरफ, उधर पता है कि कैसे लगाना है, किस नहीं सर, इसमें आप डिस्टेंस रेकी के साथ कर सकते हैं। और स्पेशली देखिए अगर आप वही वाली बात है जिसे आपने कहा कि बच्ची है, तो आप अपने सामने क्यों नहीं बैठे हुए, बाबा जी जितने मर्जी रेकी हीलर उसको साथ बैठना यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल, आप पास क्यों नहीं बैठे हुए अगर आप उसमें कर भी रहे हैं। और आप इसमें डिस्टेंस रेकी के साथ, मैंने बोला जैसे रिमोट रेकी है, डिस्टेंस है, सेल्फ रेकी है, तो ये सारे उसमें आते हैं। लाजमी नहीं है कि आपने उसको प्रॉपरली आप उसको डिस्टेंस रेकी के साथ कर लें। बिल्कुल सही, और रिजल्ट आ जाते हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही, सर एनर्जी जो है वो तो आपकी बिल्कुल सही, वैसे ही नजर आना शुरू हो जाती है। अच्छा, इसमें आप मुझे ये बताएं कि शाह साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है, उसी पे बहुत सारे लोग जो हैं, जब एक बार हमारी जनरेशन में ऐसी चीज़ है कि एक चीज़ वायरल होना शुरू हो, हम उसके बारे में जानना शुरू कर दें, उसके बाद हम बहुत से ऐसे फेक लोगों के हाथ भी चढ़ जाते हैं जो कि एक्चुअली रेकी नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन रेकी के नाम पर दे वर डूइंग सो मेनी थिंग्स, या पैसे भी लूट रहे होते हैं, बहुत सारे मसाइल चल रहे होते हैं। किस तरह से कोई इंसान आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये एक्चुअल रेकी थेरेपिस्ट है या नहीं? आपको फील होना शुरू हो जाती है, आपको फर्स्ट सेशन में पता चलेगा। आपके देखिए पाम्स के साथ जब आप उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो उसकी हीलिंग, वो एनर्जी आपकी बॉडी में बाकायदा ट्रांसफ़र हो रही होती है, आपको उसकी हीट फील हो रही है, उसकी वाइब्रेशन फील हो रही होती है, तो आप फौरी तौर पर आपको फील होता है कि नहीं ये वाकई कुछ है, कुछ हाँ, ये चीज़ बात है एग्जिस्ट करती है। बिल्कुल सही चीज़। और आपको उसी टाइम ये भी फील हो सकता है कि नहीं ये रेकी जो है दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क फॉर मी, ये भी फील हो सकता है। समटाइम स्टार्ट में होता है कि किसी के चक्रास इतने एकदम ब्लॉकेज होती है कि वो नहीं भी एक सेशन में प्रॉपरली उस तरह से वो हील हो रहा होता है या चक्रास ओपन हो रहे होते हैं, लेकिन एक से दूसरे सेशंस में वो चीज़ें फील होना शुरू हो जैसे आपने बताया कि पाम टू पाम जो है हीलिंग हो रही होती है, रिमोट रेकी में किस तरह से फिर आपको फील होता है? देखिए अब डिस्टेंस है कि आप कोई दूसरे जगह पर बैठा हुआ है तो ठीक है, तो आप बाज़ औक़ात होते हैं कि आप अपने ब्रेन से आप उस चीज़ को फोकस करके ये सामने उसको करके आप हील कर रहे होते हो, एनर्जी ट्रांसफर कर रहे होते हो। सम टाइम आप जैसे ये चीज़ें आपने उसको रिमोट उसमें वो करके आप उससे भी ट्रांसफर कर सकते हो। अच्छा जी, इस तरह से भी ट्रांसफर हो सकता है। अच्छा, कोई आम इंसान जो बिल्कुल अपनी लाइफ नॉर्मली गुजार रहा है, अगर वो भी अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाहता है तो वो रेकी थेरेपी को किस तरह से अपनी लाइफ में ऐड करके बेहतरी लेके आ सकता है? डेली देखिए वो डेली जो है सेल्फ रेकी पे फर्स्ट लेवल इसका सीखे, खुद भी कर सकता है, कोई इतनी वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन देखिए किताब मार्केट से ले आए
تو آپ پڑھ تو لیں گے, عمل بھی کر لیں گے, لیکن اگر آپ استاد کے پاس جاتے ہیں تو استاد آپ کو جیسے ایک گائیڈ لائن یا ایک آپ کو کہتے ہیں کہ سیکھنا یہ بھی, ہاں ٹرینرز کے ساتھ آپ کو یہ فائدہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو پراپرلی جلدی سیکھ کے اور اپنے آپ پہ آپ اس کو ڈیلی اپنی لائف میں اگر آپ اپنے آپ پہ اپلائی کر رہے ہیں, آپ اپنے آپ کو ہیل کر رہے ہیں, تو اس سے کیا ہے کہ آپ ہیلدی مائنڈ رہیں گے, آپ 100 بیماریوں سے دور رہیں گے, آپ کے اندر ایک آپ انرجیٹک رہیں گے, اور سب سے بڑی بات آپ بڑے ہیپی رہنا, آپ کا موڈ بڑا ہیپی رہنا شروع, موڈ آپ کا فریش رہنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا شاہ صاحب, آپ نے اس پر بہت زیادہ اسٹڈی کی ہوئی مائنڈ سائنسز پہ, آپ مطلب اس طرح کے جو علوم ہیں وہ والے لوگوں کے ساتھ آپ ملتے جلتے بھی بہت ہیں تاکہ اور جان سکیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان سب چیزوں کی اس وقت پاکستانی نوجوان کو کتنی ضرورت ہے؟ دیکھیں اوور آل جو علوم ہے, سائنس ہے اور مائنڈ سائنسز ہے, یہاں تو سکھانے کی بڑی ضرورت ہے. انڈیا میں یہ چیزیں اسٹیبلش ہو چکی ہیں, میں آپ کو بتاؤں بھارت میں سب چیزیں جو ہیں وہ اسٹیبلش ہو چکی ہیں اور بڑے اس کے گروز, ٹرینر, اسپیکرز موجود ہیں. اچھا ایک بڑی آسانی ہے کہ یہ سب چیزیں انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہیں. آپ اگر یوٹیوب پہ جاتے ہیں تو ڈھیروں ویڈیوز, میڈیٹیشن میوزکس ہیں, ریکی کی بیسک سب چیزیں سیکھنے کے لیے. پھر آپ کو کوئی کنفیوژن آتی ہے آپ کسی سے کنسلٹ بھی کر سکتے ہیں, آپ اسے گائیڈنس بھی لے سکتے ہیں. اچھا ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز, اس میں اس طرف جاتا وہی جس کی انٹرسٹ ہے. یہ ویسے نہیں ہے جیسے میٹرک ایف ایس سی کر لیا, بی ایم اے کر لیا, یہ پریکٹیکل ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ ایک ریکی ہیلر اپنی سیلف ریفائنمنٹ بھی کرتا ہے. یہ جو سیلف ریفائنمنٹ ہے, اپنا تزکیہ ہے, اس پہ میری میڈم سے بھی کبھی ڈسکشن ہوتی ہے تو ایک فیل ہو جاتا ہے کہ کسی کا اورا پازیٹیو ہے, یعنی کسی کے اچھا برا ہونے کے علاوہ بات کر رہے ہیں, کسی کا اورا پازیٹیو ہے, کسی کا دل بڑا ہے, کسی میں کوئی کہہ لیجیے تو اس کے اندر ایک پرسرار قسم کی فیلنگ ہے, یا کسی کے اندر جو ہے وہ بڑا اوپن ہے, بڑا کشادہ ہے, یا کسی کا سیلف کنٹرول بڑا اچھا ہے, یا کسی کے اندر جو ہے وہ ایک لوز کریکٹر انسان چھپا کئی ہوا ہے. دفعہ ہم لوگ نا کسی کو دیکھیں اس کا تو پتہ نہیں مذہب سے دور دور تک تعلق نہیں ہوگا, لیکن جب آپ کے پاس آتا ہے آپ کو اس کا اورا اتنا اسٹرانگ فیل ہوتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر وہ پازیٹیوٹی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اس کے کچھ تو ہے اس کے اندر. تو دیر آر سو مینی تھنگس جس پہ ہم اگر فوکس کرتے ہیں تو ہمیں بہت کچھ جاننے کو مل جاتا ہے. لیکن ہماری کانورسیشن یوں ہی جاری رہے گی. ابھی میری بات قاسم علی شاہ پر, ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ریکی کے حوالے سے کہ کس طرح سے عام انسان کی زندگی پر یہ اثر انداز ہو سکتی ہے. روبی صاحبہ, میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گی کہ روزمرہ زندگی میں ریکی تھیراپی کو ہمیں کس طرح سے ایڈ کرنا چاہیے, اور کیا وہ پروسیجرز ہونے چاہیے, کیا طریقہ کار ہونے چاہیے جس سے ہم کوئی ویلیو ایڈ کر سکیں لائف میں. ابھی نا اس انرجی کو بوسٹ کرنے کے لیے اور اس سے پراپر فائدہ لینے کے لیے ہمیں اپنی پوری ایک روٹین کو شاید سیٹ کرنا چاہیے. سب سے پہلے ہمیں یہ ہے کہ اپنے دماغ کو اس چیز کی ایکسیپٹنس دیں. جب آپ کے پاس وہ چیز آ گئی, پھر آپ اس کو پریکٹیکلی آپ ڈیلی آدھے سے 1 گھنٹہ, کم سے کم آدھا گھنٹہ اپنے آپ کو کہتے ہیں نا کہ آئسولیٹ کر کے اب آپ نے ساتھ میں اسکریننگ آن نہیں کر لینی. اچھا, آپ نے یہ بند کر کے, اور یہاں والی جو اسکریننگ ہے نا اس کو آن کرنا ہے. وہ آپ کے بریتھ ورک میں آپ کی سانس کی مشقیں زیادہ سے زیادہ کریں, چیزوں کو فوکس کرنا, میڈیٹیشن کریں, واک کریں, اپنی فوڈ اچھی رکھیں, اور اسپیشلی آپ اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے ہم نے بات کی کنیکشن کی. دیکھیے آپ نے ایک سمپل ورڈز میں آپ بیٹھ کے اور آپ محسوس کریں جیسے آپ میڈیٹیشن کریں, اور میڈیٹیشن کرتے کرتے آپ فیل کریں کہ ایک انرجی, یونیورس کی انرجی, اور اس انرجی میں آپ نے فیل کرنا ہے کہ مجھے ہوپ بھی مل رہی ہے, مجھے خوشی بھی مل رہی ہے, اور میری ساری پرابلمس ختم ہو رہی ہیں, اور میرا اس ذات کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے جو ہر طرف موجود ہے. اور آپ اس کو ڈیلی محسوس کرنا شروع کریں, وہ انرجی آپ کے اندر موجود, اور جیسے جیسے وہ انرجی آپ کے اندر جا رہی ہے ڈارکنیس کی صورت میں, آپ کے جسم سے ٹاکسک کی صورت میں, وہ ڈارکنیس آپ کی جو ہے وہ ارتھ میں جا رہی ہے, اور آپ ہیپیلی فیل کرنا شروع کریں. امیجن کریں جی ڈیلی اکیلے بیٹھ کے. سیکنڈلی آپ کوشش کریں کہ لوگوں سے کم بات میں, لوگوں سے کم الجھنے میں تھوڑا پرہیز کریں. لوگوں سے یس, تھوڑا سا نیگیٹیوٹی سے جتنا بچیں گے, اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیں لوگوں سے. اپنے ارد گرد جو ایک شیلڈ ہے نا آپ کی, اس کو مضبوط کریں, پازیٹیو لوگوں میں رکھیں اپنے آپ پازیٹیو کو. لوگ. کیونکہ سر اس دن آپ نے جیسے بات کی تھی کہ نیورون مرر والی, تو میں نے بڑا جا کے اس پہ جو ہے نا کہتے ہیں سوچ رہی تھی, اور واقعی میں نے کہا واقعی آئینہ میں وہی دکھاتا ہے جو ہم ہوتے ہیں. تو ان لوگوں میں بیٹھیں کہ جہاں سے آپ کو پازیٹیوٹی ملے, اور زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو نیچر کے ساتھ کنیکٹ کریں. جب آپ نیچر کے ساتھ کنیکٹ ہوتے تو آٹومیٹیکلی آپ کا آرا بھی اسٹرانگ ہوتا ہے,
آپ کے چکراس بھی ایکٹیو ہوتے ہیں اور آپ دنیا کو زیادہ اس میں زرق بینی سے دیکھنا شروع کر دیں. اچھا تو یہ ساری آپ کی پریکٹسز ہی ہیں کہ اگر آپ ان کو واک رکھیں اپنی, یہ تو دیکھیں یہ تو وہ آپ کی ہیلتھ سے ریلیونٹ بھی چیزیں آ جاتی ہیں, لیکن یہ ساری آپ کی ذہنی ہیلتھ پہ بھی آتی ہیں. جب آپ کی ذہنی ہیلتھ اچھی ہوگی تو آٹومیٹیکلی اس انرجی کا فلو بھی آپ کے اندر اچھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا اگر کوئی انسان اس کو ایکچولی پریکٹس کر رہا ہے ریکی تھراپی کو, تو کتنے ٹائم میں اس کو مثبت اثرات نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں؟ ود ان 1 ویک. Within 21 ڈیز کی آپ کی ریگولر پریکٹس ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور آپ شروع میں آپ کو نہیں کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہا, آپ لائک یہ فیل کریں ایک انرجی فیل ہوتی ہے آپ کو, ایک ہیٹ جو ایک انرجی تو کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کرتی ہے. اور جب آپ اس کو پراپرلی, جو میں ایک اپنا آپ کو بتاؤں تو میں عموماً اپنے ہاتھ پہ یا نور, میں کیونکہ ہم لوگوں نے جو ریکی کی جو جاپنیز ٹیکنیک ہے سر ان کے ورڈز ڈفرینٹ ہیں, وہاں پہ آبویسلی ہمارے مذہب کا ایک کلاس ہے, تو میں اس میں ہم لوگ اسلامک ریکی میں ہمیں بہت, ہمارے پاس تو وہ کہتے ہیں نا کہ ہر چیز موجود ہے, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. تو میں اپنے طور پہ اگر بات کروں تو میں یا نور اور یا اللہ شافی یہ میں پڑھ کے, تو آپ جب اپنے آپ کو امیجینیشن میں آپ میڈیٹیشن کریں, جتنی زیادہ آپ میڈیٹیشن کریں گے, شروع میں آپ کو سمجھ نہیں آتی ہیں چیزیں, لیکن آہستہ آہستہ ود دا پیسیج آف ٹائم جس طرح سے آپ اپنے آپ پہ ورک کرنا شروع کرتے ہیں اور آپ اس مادی جسم سے, اس ٹائم اسپیس سے نکل کے اس دنیا میں جو ایک بڑی ایک وسیع دنیا ہے اس کو اس کے ساتھ کنیکشن میں آتے ہیں, تو یہ خود بخود آپ کے اندر وہ بالکل ایسے ہی ہے. بٹ ایز وی ریچنگ ٹو اینڈ آف دا شو ایز ویل, میں چاہوں گی شاہ صاحب آج کی ہماری بک ریکمنڈیشن آپ شیئر کیجیے پلیز. اچھا جی, آج کی جو کتاب ہے وہ اس حوالے سے بڑی کمال کی کتاب ہے کہ یہ جس شخصیت پہ لکھی گئی ہے, میں ان کو رول ماڈل مانتا ہوں, اپنا گرو مانتا ہوں, ایک فادر فگر کے طور پہ لیتا ہوں. یہ کتاب ڈاکٹر خالد جمیل صاحب, بگ برادرز, ایک عہد, ایک شخصیت, یہ ایسی کمال کی کتاب ہے جی جو آپ کو صحیح معنوں میں موٹیویٹ کرے گی. اور ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں جی ڈاکٹر علی اشرف صاحب, انہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے, اس کے مصنف ہیں. ڈاکٹر صاحب کا جو کنٹریبیوشن ہے اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ڈاکٹر صاحب, میں صحیح معنی میں کہوں کہ ہم تو موٹیویشنل اسپیکرز ہیں, بعض اوقات ہم بات چیت سے موٹیویٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہیں انسپریشنل اسپیکر, یعنی یہ خود انسپریشن ہے کہ ایک زندگی میں ایک اتنا بڑا چیلنج ان کے آیا, ایک حادثہ ہوا جس سے جو نچلا دھڑ تھا وہ ایک چیلنج آ گیا ان کے لیے, اس کے باوجود انہوں نے ایک مؤثر زندگی گزار کے دکھائی. اور بے شمار ان کے شاگرد ہیں, متاثرین ان کے, محبت کرنے والے, چاہنے والے ان کے بے شمار ہیں. ہمارے فاؤنڈیشن میں جو وال آف ہیرو ہے, ہیروز کی وال, اس کے اوپر تصویر بھی لکھی ہوئی ہے. اور فاؤنڈیشن ہمیں ایڈوائس بھی کرتے رہتے ہیں, گاہے بگاہے ان سے ہم مشاورت بھی کرتے رہتے ہیں, گاہے بگاہے ان کے سیشن فاؤنڈیشن میں بھی ہوتے رہتے ہیں. تو ڈاکٹر علی اشرف صاحب, میں تو آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک لیجنڈ کے اوپر کتاب لکھی ہے. اور ڈاکٹر صاحب کے لیے میری دل سے دعائیں ہیں, اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو صحت دے, زندگی دے, تندرستی دے. یہ کتاب چند دن پہلے پرنٹ ہوئی ہے اور یہ میرے تک آئی ہے, مجھ سے رہا نہیں گیا جی. یہ بک ہب پبلشر نے اس کو پرنٹ کیا ہے, اور اس کتاب میں کہہ لیجئے کہ ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے جو پہلی ملاقات سے انہوں نے شروع کر کے اپنے جو حال حوال سے وہ سب کے سب ڈاکٹر صاحب کے ساتھ وہ نوٹ کر کے انہوں نے اس کو. ڈاکٹر صاحب کی اور بھی کتابیں ہیں جی, ڈاکٹر صاحب کی تیسرا جنم کتاب ہے, تیسرا پہلو کتاب ہے, نئی منزلیں, نئے راستے, بیانڈ لائف, اس طرح کئی ڈاکٹر صاحب کی اپنی بھی کتابیں. تو اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں, یہ کتاب آپ کو موٹیویٹ بھی کرے گی, آپ کو زندگی بھی سکھائے گی. اور ایک جو لیجنڈ, ایک زندہ موجود لیجنڈ جو ہیں, کمال کے انسان ڈاکٹر خالد جمیل صاحب, ان کے بارے میں بے شمار انفارمیشنز آپ کو اس سے ملیں گی جی. بالکل ایسے ہی ہے. بہت بہت شکریہ شاہ جی. اور آپ روبی صاحبہ جانے سے پہلے کیا میسج دینا چاہیں گی ان تمام لوگوں کو جو ہمارا شو دیکھ رہے ہیں ریکی تھیراپی کے حوالے سے, یا جن کی مینٹل ہیلتھ میں یا کہیں پہ ان کا کوئی نہ کوئی ایشو چل رہا ہے؟ خواتین بہت ساری ہیں جو باہر نہیں جا سکتی ہیں, جا کر کوئی یہ چیزیں نہیں سیکھ سکتی ہیں, ہاؤس وائفز ہیں, ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ابھی میں یہی کہوں گی کہ جو نہیں جا سکتے اور جو گھر میں بیٹھ کے, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا خوبصورت بنایا, ہر انسان کو. مصور کے آپ سارے جو ہے نا پینٹرز کی ساری پینٹنگز ہیں, بالکل سب نے, اللہ نے سب کو بڑا خوبصورت بنایا ہے. اپنے آپ پہ ورک کریں, اپنے آپ سے پیار کریں, اپنی عزت کریں. جب تک آپ اپنی عزت نہیں کریں گے کوئی آپ کی عزت نہیں کرے گا. اور جب تک آپ اپنے آپ کو خوبصورت نہیں نہ مانیں گے, خوبصورت یہ نہیں ہے کہ فلاں وہ باڈی شیمنگ میں ہے کہ وہ فلاں موٹا, فلاں گورا, پتلا, یہ سب تو کریٹر کی چیزیں ہیں. تو کریٹر نے آپ کو بڑا بنایا. آپ جیسے ہزاروں ہوں گے, میرے جیسے ہزاروں ہوں گے, ابیرہ ایک ہے, روبی ایک ہے, شاہ صاحب ایک ہے. تو اپنی قدر کریں اور اپنے آپ کو قیمتی سمجھیں, تبھی آپ دوسروں کو. کیا بات ہے, کیا خوبصورت میسج آپ نے دیا, بہت خوبصورت میسج آپ نے دیا ہے. لیکن شاہ صاحب میں چاہوں گی, کیونکہ رمضان جو ہے
اس کا اختتام ہوا ہے, عید آنے والی ہے, آپ اس حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جو ہم نے لائف سٹائل ان 29-30 دنوں میں رکھا ہے, کیا اس کو ہمیں کس طرح سے ہم آگے اچھا ڈاکٹر صاحب, میرے لیے تو رمضان میں ایک اللہ کی رحمت اور فضل تھا, لیکن 6-8 ماہ پہلے میں کیونکہ 2 ٹائم پہ میل پہ شفٹ ہو چکا تھا, میں 2 ٹائم میل لیتا ہوں, تو مجھے کھانے پینے کی تو کوئی ایسا آپ کو اتنی پرابلم تنگی نہیں, تھوڑی بہت پیاس آخری دنوں میں محسوس ہوئی ہے کہ موسم کی تبدیلی آ گئی. اور باقی میں کہتا ہوں جی عید جو ہے نا, اس میں دوسروں کو شامل کریں, آپ دوسروں کے لیے عید بنائیں, دوسروں کے لیے آسانی کا سورس. مجھے بڑی اچھی بات میڈم روبی کی چند دن پہلے بات کر رہی تھی, انہوں نے مختلف پروفیشنلز کو ڈسکس کری تھی. انہوں نے کہا جی کئی ایسے بڑے نام انہوں نے لیے, انہوں نے کہا جی ان سے وائبز آتی ہیں مین ہونے کی, کسی کے کام نہیں آتے, نام ہم یہاں نہیں لیں گے. تو انہوں نے کہا یہ بڑی بات ہے, بڑے انسان کی ڈیفینیشن انہوں نے مجھے بتائی, ویسے میں پہلے یاد کر چکا تھا, انہوں نے اسٹیمپ کیا اس کو, یہ بڑا انسان دوسروں کے کام آتا ہے, دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے, اور وہ کسی کو لٹکائے نہیں رکھتا, انتظار نہیں کرواتا, جو کرنا ہے وہ کر دیتا ہے, جو اچھا کام ہے ہمیں کر دینا چاہیے, ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے جی رائٹ ٹائم آئے گا. خیر کے کام اور نیکی میں ہمیشہ جلدی کرنی چاہیے. بالکل. اور یہ جو رمضان والی سر پریکٹس ہے نا, جو ہم لوگ کہہ رہے ہیں, یہ اگر ہم سارا سال رکھیں کہ صبر کی اور دوسروں کے احساس کرنے کی, رمضان میں ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں, اچھا میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے, روزہ کھول لوں پھر تمہیں بتاؤں گا. یہ بات اب روزے کے بعد اچھا یہ دیکھو, یہ بات ہے کہ ہماری گاں پہ کہیں اٹکی ہوئی ہے کہ بس ہم تب تک بندے ہوئے ہیں, وہ تو شیطان بندہ ہے, ہم نے بھی, ہم کہتے ہیں پھر بتاؤں گا. تو یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. یہ ساری چیزوں کو ہمیں جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو ویسے بھی خوبصورت اور بہترین رکھنا چاہیے. صرف ایک مخصوص مہینے تک نہیں بلکہ 12 مہینے ہمیں ایک خوبصورت شخصیت کا مالک ہونا چاہیے. اور اسی اینڈ نوٹ کے ساتھ اپنی میزبان ڈاکٹر ربیرہ بابر کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ارد گرد تمام لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد.